بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین، چراغ بالی کو پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسے ڈاکو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے کم و بیش 25 برس تک پنجاب بھر میں بلا شرکت غیر حکومت کی اور آج بھی ایک لوک داستان کے طور پر زندہ ہے۔ چراغ بالی کے بارے کہا جاتا ہے کہ اس نے 35 قتل کیا اور زندگی کا زیادہ تر حصہ مفروری میں گزارا، جبکہ اس کے بیٹے کا کہنا ہے کہ صرف 7 قتل کیے تھے، جبکہ ان کے خلاف کوئی ڈکیتی کا پرچہ بھی درج نہیں کیا گیا۔ چراغ بالی کا تعلق پنجاب کے تاریخی قصبے ہڈالی ضلع خوشاب سے تھا۔ چراغ بالی اسی قصبے کے ایک محلہ بالیاں والا کے رہنے والے تھے۔ چراغ بالی کا بیٹا ظفر اللہ بالی ہڈالی سے دور اپنی زمینوں جسے جھنگی بالیاں کہتے ہیں وہاں رہائش پذیر تھا۔ ظفر اللہ بالی دوسری کلاس سے ہی اکبر بگٹی کے پاس پہنچ گیا تھا، جنہوں نے ان کی تربیت اپنے بچوں کی طرح کی تھی، اور وہ تقریباً 40 برس بعد نواب اکبر بگٹی کی موت کے بعد واپس اپنے آبائی علاقے ہڈالی میں آیا تھا۔ ظفر اللہ بالی کا کہنا تھا کہ یہ سارا محلہ ہمارے رشتہ داروں کا ہے۔ چراغ بالی کا وہ گھر ایک تنگ سی گلی میں تھا جسے دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا، لیکن اس کے سامنے ایک خستہ حال عمارت اب بھی موجود تھی، جس کے بارے معلوم ہوا کہ یہ دارہ کہلاتی ہے، یعنی کہ بیٹھک۔ یہاں بیٹھ کر چراغ بالی فیصلے کیا کرتا تھا اور یہاں جرگہ ہوتا تھا۔ اسی گلی کی چھوٹی سی چوک پر چراغ بالی کا سب سے پہلے جھگڑا ہوا تھا، جس میں 3 لوگ قتل ہو گئے تھے، اور اس کے بعد میرے والد پہلی بار مفرور ہوئے۔ مقتول میرے ننہالی رشتہ دار تھے، جن کے خلاف میرے دادا حیات بالی اور میرے والد چراغ بالی نے لڑائی کی اور وہاں ان کے 3 لوگ قتل کر دیے۔ دشمنی کے بارے بتایا گیا کہ کوئی آپسی جھگڑا تھا، لیکن بعد میں اگلے روز ہڈالی کے ایک شخص نے بتایا کہ دراصل کسی بھی دشمنی کی ابتدا میں زر، زن اور زمین کا بنیادی عمل دخل ہوتا ہے۔ اسی طرح چراغ بالی کی دشمنی کی ابتدا کا سب سے بڑا سبب بھی غیرت بنی۔ چراغ بالی کی بھینس وہاں ایک قوم ہے، ان کے ساتھ دشمنی ہو چکی تھی، کیونکہ انہی دنوں گلزار قتل ہو گیا تھا، جو چراغ بالی کا بھائی تھا، جسے بھینسوں نے قتل کر دیا تھا۔ جس وقت گلزار کو بھینس قوم کے لوگوں نے قتل کیا، چراغ بالی پہلے 3 لوگوں کے قتل کی وجہ سے سرگودا جیل میں قید تھا۔ خاندان میں پہلے ہی دشمنی چل رہی تھی اور 3 افراد چراغ بالی اور اس کے والد کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ چراغ بالی نے وہ تینوں قتل اپنے سر لے کر اپنے والد کو بری ذمہ قرار دے دیا تھا، اور سرگودا جیل میں وہ انہی 3 لوگوں کی موت کی سزا بھگت رہا تھا۔ گلزار، جو کہ چراغ بالی کا سب سے چھوٹا بھائی تھا، بھائی کے قتل کی خبر سن کر چراغ بالی نے سرگودا جیل توڑی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ بالی کے بیٹے بتا رہے تھے کہ چچا گلزار کی موت بھی کسی حد تک میرے والد چراغ بالی کے لیے جیل توڑنے کا باعث بنی، لیکن جب میرے والد کے قریبی دوست سرفراز کو مارا گیا تو پھر والد صاحب نے طے کیا کہ اب جیل سے باہر نکلنا ہوگا۔ چچا سرفراز وہ شخص تھا جو میرے والد کے تمام مقدمات کی پیروی کیا کرتا تھا۔ چراغ بالی کے بیٹے نے بتایا کہ پہلے جو 3 قتل ہوئے تھے اس کی وجہ رشتے کا تنازع تھا۔ میری ایک چچی تھی جو کہ میرے ننہال سے تھی، اس کی شادی میرے چچا سے کر دی گئی، جس کا ہمارے ننہالی خاندان کو دکھ تھا۔ لیکن جب میرے والد وائسرائے ہند کے باڈی گارڈ کے دستے میں ملازم ہو گئے تو انہوں نے پر پرزین نکالنے شروع کر دیے۔ انہوں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، اب انہیں تنگ کیا جائے۔ میرے ننہالی اور ہمارا ایک ہی خاندان تھا۔ میرے دادا یعنی چراغ بالی کے والد حیات بالی اور مدد خان بالی دونوں آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ آپس میں پہلے رشتے ناتے ہوئے تھے، لیکن باوجود ان میں رخنا پیدا ہو گیا۔ بالی کے بیٹے نے بتایا کہ مدد خان کے خاندان کی لڑکی بہرحال میرے ایک چچا کے گھر بیاہ کر آ گئی، جس کا انہیں رنج تھا۔ انہوں نے چراغ بالی کے اس بھائی کے گھر پر دھاوا بول کر چراغ بالی کی بھابھی کو اغوا کرنے کی کوشش کی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ چراغ بالی کی بھابھی کو اغوا کر لیا گیا تھا، جس کا بدلہ چراغ بالی نے ان کی لڑکی اغوا کر کے لیا تھا، جس کی وجہ سے یہ دشمنی مزید بڑھ گئی اور اسی وجہ سے چراغ بالی کو کلکتہ سے واپس آنا پڑا۔ چنانچہ چراغ بالی کا پہلا جھگڑا غیرت کے معاملے میں محلہ بالیاں کے چوک بالیاں میں دونوں خاندانوں میں تصادم کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہ 1946 کا دور تھا جب محلہ بالیاں میں لڑائی ہوئی۔ ایک دوسرے سے دست و گریبان دونوں گروپ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ چنانچہ اسی لڑائی میں مدد خان بالی اور محمد بالی سمیت 3 افراد مخالف گروپ کے قتل ہو گئے، جبکہ ایک شخص احمد خان شدید زخمی ہوا، اور اس میں مرکزی کردار چراغ بالی اور اس کے دوست سرفراز بچ نکلے۔ اس کے بعد چراغ بالی نے فوج کی نوکری چھوڑ دی اور جرائم کی دنیا میں باقاعدہ قدم رکھ لیا۔ اب وہ 3 قتل کرنے کے بعد مفروری کی زندگی گزارنے لگا۔ وہاں ایک شخص نے بعد میں نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا کہ چراغ بالی نے وادی سونس کیسر کو اپنی مفروری کی آماج گاہ بنایا ہوا تھا۔ وہ ایک چھلاوے کی طرح ظاہر ہوتا اور اسی طرح غائب ہو جاتا۔ پھر اس نے کچھ عرصے کے لیے گرفتاری دے دی اور ضمانت پر رہا ہو کر دوبارہ اسی ڈگر پر چل نکلا۔ اسی عرصے میں اس کے اپنے علاقے میں پہلی شادی ہوئی، لیکن مجرمانہ زندگی کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو ساتھ نہ رکھ سکا۔ ظفر بالی کا کہنا تھا کہ میرے والد کے مخالفین نے اس وقت کی CID کے ساتھ مل کر چراغ بالی کے لیے زندگی تنگ کرنا شروع کر دی تھی۔ ناظرین، قتل و غارت گری اور سنگین وارداتوں میں ملوث ہونے کے باعث پنجاب پولیس نے 1956 میں چراغ بالی کو اس کی ہسٹری شیٹ کی بنا پر انتہائی خطرناک ملزم قرار دے دیا۔
1956 के अवाइल से 1962 के आखिर तक चिराग बाली का वो दौर था जिसमें चिराग बाली ने इंतकामत अपने मुखालिफ मदद पार्टी ग्रुप के कत्ल हो जाने वाले एक नौजवान की बेवा को अगवा करके इससे दूसरी शादी कर ली। चिराग बाली हमेशा इस खातून को अपने साथ रखता। मुखालिफ कबीले की होने के बावजूद खातून ने भी चिराग बाली से खूब वफा की। इश्तिहारी ज़िंदगी के दौरान ही इस खातून के पतन से चिराग बाली का एक बेटा ज़फ़र बाली पैदा हुआ। पंजाब पुलिस नाज़रीन बिलखुसूस ज़िला सरगोदा की पुलिस को चकरा के रख देने वाले चिराग बाली, जिस पर IG पुलिस ने इसके जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर उस वक्त 2 मुरब्बा ज़री ज़मीन और 2000 रुपये नकद इनाम मुकर्रर कर दिया, तो चिराग बाली का नाम मज़ीद दहशत की अलामत बन गया, क्योंकि ये उस वक्त पंजाब में पुलिस की जानिब से किसी भी इश्तिहारी के सर की सबसे बड़ी कीमत करार दी गई थी। नाज़रीन बारहा चिराग बाली गिरफ्तार हुआ, उसे 10 साल तक पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों मियाँ वाली, मच जेल, साहिवाल जेल में रखा गया, क्योंकि चिराग बाली का खौफ इतना था कि उस वक्त की हुकूमत के बड़े बड़े नाम भी चिराग बाली का नाम सुनकर लरस जाते थे। मियाँ वाली में चिराग बाली की बुगटी कबीले के सरबराह नवाब मोहम्मद अकबर बुगटी से दोस्ती हो गई। चिराग बाली और अकबर बुगटी की दोस्ती ने बाज़ां इतनी कुर्बत पाई कि चिराग बाली ने अपनी बीवी और बेटे ज़फ़रुल्लाह बाली को नवाब मोहम्मद अकबर बुगटी के पास बलूचिस्तान भिजवा दिया, जहाँ चिराग बाली की अहलिया और ज़फ़र बाली 40 बरस तक रहे। नवाब मोहम्मद अकबर बुगटी ने न सिर्फ ज़फ़र बाली को अपने घर के फ़र्द की तरह पाला, बल्कि उसे अपने बेटों की तरह आला तालीम भी दिलवाई। 1973 में चिराग बाली अपनी बहन के हमरा पेशावर से अफगानिस्तान जा रहा था कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने उसे पकड़ लिया। दूसरे रोज़ चिराग बाली कट्ठा सगराल की पहाड़ियों में पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया। यूं खौफ और दहशत की अलामत चिराग बाली अपने अंजाम को पहुंच गया। बादशाह इस दुश्मनी का खात्मा बरसों बाद उसके बेटे ज़फ़र बाली ने सुलह की सूरत में कर दिया।